بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم کا بل منظور ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے فرمایا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ 2 سال پہلے جب ارشد شریف کا تابوت واپس آیا تھا تو اظہار رائے کا جنازہ تو اسی وقت اٹھ گیا تھا۔ اظہار رائے کی آزادی کے مظہر کئی پاکستانی صحافی پاکستان سے جا چکے ہیں۔ انٹرنیٹ بار بار سلو کر دیا جاتا ہے، فائر وال انسٹال کر دی گئی ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور وی پی این پر رکاوٹوں سے پاکستان کو فی گھنٹہ $10 لاکھ کا نقصان پہنچتا ہے۔ سوشل میڈیا سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مستقل طور پر ناخوش ہیں، بار بار اس کا گلا گھونٹنے کا عزم ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج پیکا ایکٹ میں ترامیم کا بل منظور کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سمیت متعدد اداروں کی سربراہی وردی پوشوں کے سپرد ہے۔ پی ٹی اے 2 بار ملک بھر میں وی پی اینز کو بند کرنے کی مشق کر چکا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف فرما رہے ہیں کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ سیاستدان جھوٹ بولتے ہی ہیں، لیکن اس ضمن میں جو مقام شہباز شریف کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ جو راز تشت ازبام ہو چکا ہو، سب کو معلوم ہو چکا ہو، اس پر میں نے کسی اور کو اس طرح آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، کیا شخصیات عطا ہوئی ہیں ہمیں۔ ان میں سے ہر ایک نے آگے اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو مریم اورنگزیب اور طلال چودھری جیسے نگینے دیکھنے کو ملتے ہیں، سرکاری خرچ پہ ذاتی نوکر۔ ایک لطیفہ یاد آتا ہے، میرے چچا نے ایک دفعہ جنرل حمید گل صاحب سے کہا کہ نواز شریف کی صورت میں یہ کیسا بندہ آپ نے منتخب کیا؟ جنرل صاحب نے فرمایا، ہم نے سوچا تھا کہ بھولا بھالا بندہ ہے، ہمارے کہنے پہ چلتا رہے گا۔ نواز شریف صاحب کی ٹوٹل جو کوالیفیکیشن تھی وہ بھولا بھالا ہونا تھی، اور شہباز شریف کی وہ بھی نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ جھونگے میں آئے تھے۔ آج 4 دہائیوں بعد اسٹیبلشمنٹ کا انتخاب شہباز شریف ہیں، جنہیں دن کو رات کہنے میں کوئی تعامل نہیں، اور جو بیچارہ بھولا بھالا تھا وہ مائنس ہو چکا ہے۔ یہ ہے پاکستانی سیاست۔ شہباز شریف نے چند دن پہلے ارشاد فرمایا، پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں مدد کرے گا۔ اپنا حال یہ ہے کہ کشکول لے کر دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ میں یو اے کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Please understand that. پاکستان میں اگر کوئی واحد رکن اسمبلی غزہ پر صحیح طرح سے آواز اٹھا رہا تھا تو وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد تھے۔ انہیں اس پر بار بار حکومتی جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 31 اگست 2024 کو اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کبھی نامعلوم افراد آ کر گاڑی چڑھا دیتے، کبھی کسی اور طرح سے حوصلہ شکنی کی جاتی، اور یہ پاکستان ہے جو اب غزہ کی تعمیر نو میں مدد فراہم کرے گا۔ دوسری طرف محسن نقوی بھاگم بھاگ واشنگٹن پہنچے اور اہم امریکیوں سے ملاقات کی کوشش کرتے پائے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ بندہ پوچھے، پاکستان میں جو کچھ آپ نے عمران خان کے ساتھ پچھلے 2 سال میں کیا ہے وہی کچھ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس سے کم سختی کے ساتھ۔ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ٹرمپ پر گولی کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گونگے کی رمز کو گونگا جانے۔ ٹرمپ کی ہمدردی اب آپ کے ساتھ ہوگی یا عمران خان کے ساتھ؟ رچرڈ گرینیل والا پورا ایپیسوڈ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑنا عمران خان کو، اور اس کے باوجود اب ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ ادھر تیسری طرف مریم نواز مادر ملت بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اب اچانک انہوں نے ماں کا کردار سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ او سب دی ماں آ گئی ہے، او سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے۔ او سب دی ماں آ گئی ہے، او سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے کہا دھند بہت ہے، ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا۔ میں نے کہا اڑاؤ، میں نے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے۔ کوئی ذی شعور ایسا کر سکتا ہے کہ پائلٹ کہے نہیں اڑ سکتا، وہ پھر بھی اڑوا کے چھوڑے؟ یہ بہادری ہے کہ بندہ چلتے ہوئے ٹوکے میں اپنا بازو دے دے۔
صحافی احتجاج کر رہے ہیں پیکا ایکٹ میں ترامیم کے بل کی منظوری پر. قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کیا, پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا. ویسے پچھلے 2 سال میں صحافیوں نے کون سا تیر مار لیا آزادی صحافت کے قتل عام پر؟ مین سٹریم میڈیا تو تقریباً دفن ہی کیا جا چکا ہے. حالات اتنے خراب ہیں کہ کئی بیرون ملک فرار ہو چکے. عدلیہ کا حال یہ ہے کہ نئے ججوں کی صورت میں اپنے ہرکارے داخل کیے جا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے. وکلاء کی آنکھوں کے سامنے عدلیہ کا قتل عام ہوا اور وہ خاموش رہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعتیں طاقتور حلقوں کی نوکر بن گئی. واحد عمران خان ہے جو مزاحمت کر رہا ہے, اسی لیے جیل میں بند ہے. تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. مذاکرات کیا تھے؟ ایک مذاق ہی تھا یا اتمام حجت کہہ لیجئے. پہلے تحریری مطالبات جمع کراؤ, پھر بیٹھ کر جواب کو اڈیکو. یہ بھی 7 ورکنگ ڈے پورے نہیں ہوئے. بھئی ورکنگ ڈے کیا ہوتے ہیں؟ ٹال مٹول کے بہانے ہیں. سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے 1 منٹ درکار ہے. اگر نہیں بنانا تو پھر وقت ضائع کرنے کا فائدہ. معاملات تو حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. جب آرمی چیف کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر سے تو کیا حال تھا اس حکومت کا. آج اگر تحریک انصاف اور فوج میں صلح ہو جائے تو 5 منٹ میں فارم 47 پر بنی ہوئی یہ جعلی حکومت ختم ہو جائے. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.